بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جیسے آپ نے دیکھا ہے اس کا ٹائٹل تو ہے کہ جو اسکول کالج یونیورسٹی کے اساتذہ کرام ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر ہے مدرسوں میں اور اس طرح سے خانقاہوں پہ جو معلمین ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ میں سوچتا رہا اس پہ بات کرنے کا نا ایک جو رواج عام طریقہ کار یہ ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے اور شاید وہ اس طرح کی باتیں پسند بھی کرتے ہیں کہ میں کہانی شروع کر دوں اس بات سے، اپنی لائف کے بے شک ایگزامپلس دوں یا ویسے ایگزامپلس دوں کہ جی اسکولوں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کالجوں میں کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، جو ان سے اساتذہ وہاں پہ ہیں موجود ہیں وہاں پہ بھی ریپ کے کیسز بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول کالج کے اندر کے علاوہ یونیورسٹی لائف کے اندر ہمیں بہت سے اساتذہ کرام اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شادی کرتے بھی نظر آتے ہیں، کچھ افیئرس کی افواہیں بھی آتے ہیں، کچھ نمبر لگنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر بات کی جائے کہ جناب مدرسوں میں یہ ہوتا ہے اور اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، یا جو سے بعض مذہبی قسم کے لوگ ہیں ان کی لڑکوں کے حوالے سے یا بچیوں کے پڑھانے کے حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں۔ یہ ایک ٹریڈیشنل، پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک ٹریڈیشنل سا سلسلہ ہوگا اگر اس طرح کی گفتگو کی جائے یا اس طرح کا نقطہ نظر پیش کیا جائے کہ مقابلہ کرایا جائے کہ جی کون زیادہ ان سے بہتر ہے ان دونوں کلاسز میں سے، یعنی کہ اسکول کالج یونیورسٹی کے اساتذہ میں سے یا مدرسوں کے مولویوں سے، یا خدا نخواستہ اس طریقے سے بات کی جائے کہ جناب اسکول کالج یونیورسٹی کے اساتذہ بہتر ہیں یا مدرسے کے طلبہ کو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بہتر ہیں۔ میرا یہ کرنے کا مقصد نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی جو میں نے لکھا تھا اس کا بہت سارے لوگوں نے اس کو مطلب کچھ اور لیا۔ وہ یہ سمجھے کہ جب میں نے یہ بات لکھی ہے کہ پیروں اور مولویوں کو چاہیے کہ وہ ایسے مرد پیدا کرے کہ پردہ دار خاتون ہو یا بے پردہ خاتون ہو اس کے مردوں کے شر سے محفوظ رہیں، تو شاید میں نے مولویوں پہ کوئی طنز کیا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں کیا تھا، میرا قطعاً کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میں واقعی ہی یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں یا مولوی جو ان سے ہیں ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں۔ آج سے 5-6 سال پہلے تک یہ نہیں تھا، بلکہ شاید 2-3 سال پہلے تک نہیں تھا۔ پچھلے 40-45 سال پاکستان میں جس طرح کے سیاسی اور سماجی حالات رہے ہیں، جس طرح کی فوجی حکومتیں رہیں یا پھر جہاد افغانستان آیا، ڈکٹیٹرشپس یہاں پہ رہیں یا ادیب جدی یہاں پہ جمہوریت رہی، تو اس کے اندر مختلف قسم کے اخلاقی اور سماجی تجربے کیے گئے ہیں، اور اس اخلاقی سماجی تجربوں کی روشنی میں یا اس کے نتیجے میں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد متشددانہ ذہن رکھنے والی مذہبی پیدا ہو چکی ہے۔ شاید کسی زمانے میں جو سینکڑوں پہ مدرسے ہوتے تھے وہ اب ہزاروں شاید لاکھوں کے اندر ہوں۔ ہو سکتا ہے آج سے 25-30 سال پہلے پورے پاکستان میں 10,000 طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہوں، اب سنا 25-30 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی کے پروگرامز، ریڈیو کے پروگرامز، مختلف پیر خانے کھلنے کی وجہ سے، مختلف جماعتوں کو آنے کی وجہ سے، اور خاص طور پہ فی زمانہ یوٹیوب پہ بہت سارے علماء مولوی حضرات کے چینلز کی وجہ سے ایک خاص مذہبی رویے اور خیالات ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں۔ میرا آج سے 3-4 سال پہلے یہ بات میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یار ان کا اب ہوگا کیا، کیونکہ اگر واقعی طور پہ اتنی بڑی تعداد میں مدرسوں کے ذریعے سے یا پیر خانوں کے ذریعے سے واقعی جینون اسلام کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہوتی تو ہمارے معاشرے کی اخلاقی صورتحال وہ نہ ہوتی جو ہے، لیکن اس کے باوجود ہیں تو یہ مذہبی ہی۔ تو آہستہ آہستہ میرا ذہن یہ بننا شروع ہوا کہ جس طریقے سے سارا کا سارا 23 کروڑ کی آبادی والا پاکستان بیرون ملک نہیں جا سکتا، چند لاکھ یا میکسیمم کروڑ بندہ اور چلا جائے گا یہاں سے،
20-21-22 کروڑ بندہ یہیں پہ رہے گا، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں یہ جو مولوی کلاس ہے یا پیروں کی یا مشائخ کی کلاس ہے، یہ اب ایک حقیقت ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، یا ان کا مذاق اڑانے سے یا ان کے پر طنز کرنے سے آپ ان کے اندر اصلاح تو پیدا کرنا دور کی بات، ان کے اندر اپنے ذلقہ ان کی جو غیر مذہبی چند پرسنٹیج یہاں پہ ہے، وہ صرف اور صرف نفرتیں بڑھا سکتے ہیں، نہ اس کا غیر مذہبی لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا، اور مذہبی لوگ غیر مذہبی لوگوں سے یا غیر متشدد قسم کے خیالات نہ رکھنے والے جو ان سے لوگ ہیں ان سے اور دور ہو جائیں گے۔ میرا ماننا، میرا سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس کے لیے بڑا سخت ضرورت ہے کہ خاص طور پہ وہ مذہبی طبقہ جو متشددانہ یا سخت رویہ رکھتا ہے ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیا جائے، ان کو مشورہ دیا جائے یا ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے علماء کو اس بات کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ احادیث کا ایک ریفرنس یہ لوگ خود ہی دیتے ہیں کہ جو اس امت کے علماء ہیں ان کا جو مقام ہے یا جو کام ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے درجے کا ہے۔ تو جب ان کے متعلق اتنی بڑی بات کی گئی ہے تو ان کے قول و فعل کے اندر کس طریقے سے یہ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف کہ ایک مثالی نمونہ اپنی زندگیوں میں خود بنیں، بلکہ ایسا مثالی نمونہ بنیں کہ معاشرے میں موجود جو اخلاقی انحطاط ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ یہ کام کوئی آسان نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات کر دوں، کسی ایک دو صاحبان نے کچھ ناراضگی کا اظہار بھی کیا، میں سچے دل سے اور اچھی نیت سے یہ بات کر رہا ہوں، قطعاً طنز نہیں کر رہا۔ مولویوں کو مشورہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اگر وہ میرے اپنے ملک کے لوگ ہیں، میرے اپنے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ مولوی ہیں چاہے وہ علماء ہیں، تو میرے ذہن میں اگر کوئی ان سے متعلق اچھی بات آتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھی بات نہ ہو لیکن آ رہی ہے، تو اس کا مشورہ دینے میں کیا حرج ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء حضرات ہیں ان کے پاس اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لوگوں کی نسبت زیادہ بڑا میدان ہے لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنے کا، اس وجہ سے کہ ان کا جو مذہب کے جو بنیادی اصول ہیں یا بنیادیں ہیں، اس کے اندر جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ اخلاقیات سے متعلقہ ہے۔ ایک ٹیچر یونیورسٹی میں فلسفہ یا سائنس یا اس طرح کا کوئی بھی اور سوشل سائنسز کا مضمون پڑھا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اس مضمون سائنس کے یا فلسفہ یا سوشل سائنسز کے حوالے سے ہے۔ ایک عالم چاہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، چاہے وہ تفسیر قرآن سمجھا رہا ہے، چاہے وہ حدیث کا دورہ کرا رہا ہے، چاہے وہ عربی سکھا رہا ہے، کسی بھی صورت میں جب وہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس اخلاقیات پہ بات کرنے کا یا اخلاقی تعمیر و ترقی کا زیادہ بہتر موقع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہاں ہمارے معاشرے میں بالکل دو نمبری سی ہے، منافقت ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 3-4 سال پہلے 1 یا 4 دن کے لیے LGS لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا بچیوں کے ساتھ، جس میں ایک بڑے نامی گرامی ایکٹر کا نام بھی آیا تھا۔ وہ 3-4 دن بعد ڈیفیوز ہو گیا، اس کے اوپر دوبارہ کبھی کسی نے بات بھی نہیں کی۔ ان صاحب کو اب دوبارہ میں ڈراموں میں بھی دیکھتا ہوں، وہ بڑے آرام سے اپنے کیریئر کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی جگہ کوئی مولوی ہوتا تو وہ آج تک رگڑے کے اندر ہی ہوتا۔ یہ ایسی چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس پہ اعتراض کرنا یا اس طریقے سے اس کا سلوک کرنا جو ان سے ہے وہ کوئی اتنا معیوب نہیں ہے، کیونکہ ایک مولوی صاحب سے جن کی داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں،
لوگ ان سے بہتر اخلاق کی توقع کرتے ہیں. ہاں تھوڑی سی اکثر زیادتی کر جاتے ہیں کہ وہ بھی بیچارہ ایک انسان ہے، جس طرح باقی انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے اس طرح سے ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن فی الحال کیونکہ مولوی حضرات میں اور ماڈرن حضرات میں، لبرل حضرات میں اور یا پڑھے لکھے طبقے کے اندر یا روشن خیال سو کالڈ جو طبقہ ہے اس کے اندر گیپ اتنا زیادہ ہے کہ شاید یہ بات سمجھانی یا بتانی مشکل ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو علماء حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو مان لیں، اس کو طنز نہ سمجھیں، اس کو یہ مت سمجھیں کہ جناب ان کے اوپر علیحدہ سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے ٹیچرس کو کچھ نہیں کہا جاتا. یہی آپ کی اصل میں ایک عزت ہے کہ آپ کو یہ یاد کرایا جاتا ہے یا آپ کو جب اعتراض کی صورت میں یاد کرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ایک قسم کا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک پہنچانے والے لوگ ہیں. تو قول و فعل میں تضاد اسکول کالج یونیورسٹی کے اساتذہ کے اندر تو بھی برداشت نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی ایک بندہ جو ممبر کے اوپر کھڑا ہے اس کے قول و فعل میں تضاد کو زیادہ غور سے دیکھا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ اس بات پہ ناراض ہوا جائے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں علماء حضرات سے کہ وہ آگے بڑھیں گے اور معاشرے کا ایک عام انسان بننے کی کوشش کریں گے تاکہ عام لوگوں کی اصلاح کر سکیں. ہاں اس میں جو سا ہمارا غیر مذہبی طبقہ ہے یا جو وہ لوگ ہیں جن کو مولویوں پہ بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے یا سو کالڈ لبرل طبقہ ہے، اس کو بھی تھوڑا عقل کو ہاتھ دینے کی ضرورت ہے. مولوی بیچارہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں. بیچارہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کر سکتا ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں بڑے سال پہلے 10-12 سال پہلے افضل خان شاید اس ایکٹر کا نام تھا، وہ مولوی بنا ہوا تھا اس ڈرامے میں. تو سمندر پہ جاتا ہے تو سارے اسے آ کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے تو معاشرہ جو ان سا ہے گندی یا بری باتیں چھوڑیے، جو جائز کام بھی ہیں. مولوی بیچارہ سینما ہاؤس نہیں جا پاتا، مولوی بیچارہ پراپر کرکٹ کے اندر میدانوں کے اندر نہیں جا پاتا، مولوی کلبز کے اندر نہیں جا سکتا، مولوی سینما ہاؤسز کے اندر نہیں جا سکتا، سمندر کنارے نہیں جا سکتا. وہ بہت ساری ایسی چیزیں اس کو ایک خاص قسم کی مقدس گائے بنا کے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے آپ کو ایک مسجد کے اندر مقید کر لے. بالکل اس طرح جس طرح کیریئر کے متعلق ہم ہر ایک کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہ جو ہزاروں لاکھوں طلبات مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو کبھی کسی نے کیریئر پلاننگ یا کیریئر کاؤنسلنگ کی بات نہیں کی. میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں کسی بھی صوبے کسی بھی شہر کے ہوں، ان کے لیے بھی جیسے یہ بہت سارے بچے بچیاں آج کل امیزون پہ کام کر رہے ہیں، تو کیوں نہ یہ جو سے بچے ہیں 7 سال یا 8 سال کا کورس کرنے کے بعد بعض کمپیوٹر جو کمپنیز ہیں یا اس طرح کے جو ادارے لوگوں کے بن رہے ہیں، یہ مدرسوں سے فارغ التحصیل طلبہ طالبات کو بھی اپنی ٹیمز میں شامل کریں. جو ایک بار یاد رکھیے کہ اکثر جو حافظ قرآن بچے ہوتے ہیں یا جو ان سے قرآن زیادہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، ان کا ذہن کا ایک تو اللہ کریم کی برکت کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی ان کا فوکس بڑا زبردست ہوتا ہے. اگر ان بچوں کی بھی یہ بچے کیوں نہ CSS کریں، یہ بچے کیوں نہ بزنس کے اندر آئیں، یہ فزکس کے اندر، فلسفے کے اندر، کیمسٹری کے اندر کیوں نہ کام کریں. مجھے بڑی خوشی سے میں بتاتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی جہاں سے میری PhD کا کام ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو اساتذہ ہیں، ڈاکٹر ظہور ہیں یا ڈاکٹر ذوالفقار ہیں یا ڈاکٹر رفاقی ہیں یا ڈاکٹر ابویا ہیں، ڈاکٹر سوری ہیں، یہ لوگ باقاعدہ مدارس سے فارغ التحصیل جو سے لوگ ہیں ان کو MPhil اور PhDs بھی کرا رہے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب یونیورسٹی کو، خیبر پختونخوا یونیورسٹیز کو، بلوچستان کی یونیورسٹیز کے اندر یہ سارے کے سارے بچے بچیاں جو پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے اسپیشل پروفیشنل کورسز اور پروفیشنل ڈگریز کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے ان کو ایکسیپٹ کیجئے. اگر آپ کو کسی وجہ سے داڑھی پسند نہیں ہے، پہلے تو اس پہ سوچئے کہ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ داڑھی فرض ہے
کہ داڑھی جو سی ہے وہ سنت ہے یا غامدی صاحب کی طرح کی اس کی ضرورت ہے بھی نہیں ہے. اس طرح کی میرے لیے ذاتی طور پر بتا رہا ہوں, آئی ایم ناٹ پریچنگ اٹ, جو مجھے محترم شیخ صاحب سے سمجھ آئی اور جو میں نے کیا, میرے لیے تو بھائی ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا, میرے سے اپنی کم عقلی اور اپنے گناہ گار ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کو میں حق مانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی, یہ فرض ہے, سمپل از دیٹ. محبت میں فرض ہے, اب یہ سمجھ لیجئے. میں دوبارہ سے کہوں کہ اس کو آپ کسی اور طرف نہ لے جائیے گا کہ سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے یا اس زمانے کا فیشن تھا. محبت والوں کے لیے داڑھی فرض ہی ہے. اسی طریقے سے جو پردے, اگر آپ یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے یا اس کو اس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے, تو پھر کوئی اور کویسچن نہیں ہے. اگر اس واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت شدہ بات ہے تو اس میں اپنی عقل یا اپنی چیزیں لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی عقل کو اس میں اطمینان نہیں ہو رہا اور داڑھی کو یا پردے کو آپ صحیح نہیں بھی سمجھ رہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو چاہیے یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر اس پہ خاموشی اختیار کریں, اس کا مذاق مت بنائیں, اس کے اوپر طنز مت کریں. اسی طریقے سے جو علماء حضرات ہیں ان کو اپنی داڑھیوں اور پردے کی شرم کرنی چاہیے. داڑھی اور پردہ کر کے بھی اگر حیا نہیں آ رہی, یہ وہی والی بات ہے کہ جب فرمایا گیا کہ نماز فحش کاموں سے روکتی ہے, تو اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور فحش کام کر رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے جسے فحش کاموں سے بھی نہیں روکا جا رہا. تو اسی طریقے سے جو مولوی حضرات ہیں یا جو داڑھی والے یا پردے والی خواتین ہیں, ان کو چاہیے یہ کہ ان کی آنکھ کی حیا, یعنی کہ صرف عورتوں کا پردہ مت کرائیے. صرف عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات نہیں ہیں, مردوں کا بھی ہے. اب آ جاتے ہیں آخر میں, پہلے تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو اتنی لمبی تمہید سے میں نے کلیئر کیا. میں دوبارہ سے یہی کہوں گا کہ علماء حضرات معاشرے کے قریب آئیں اور مرد و عورت کے اندر حیا پیدا کرنے کی کوششیں کریں. صرف عورت کو بند کر دینا اور مرد جو سے جو مرضی کرے, میرے خیال کے مطابق اسلام کا یہ حکم نہیں ہے. ہم اگر بڑے فخر سے بتا رہے ہیں, میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی خواتین کو پردہ کراتے ہیں اور خود ان کی آنکھ, ہاتھ اور زبان سے دوسروں کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں. یہ کہے کا پردہ ہوا کرانا کہ آپ اپنی عورت پہ تو نافذ کر رہے ہیں اور اپنے اوپر وہ جو چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ایکسپیکٹ کی ہے آپ اس کو کر ہی نہیں رہے. تو دونوں کو حیا کے پردے کے ساتھ چلنا چاہیے. اور اسی کام کے اندر اگر یہ علماء حضرات یا مدرسے سے فارغ تحصیل جو بچے بچیاں ہیں, یہ اس چیز کی ذمہ داری کو سمجھیں گے, مانیں گے اور اچھے اخلاق سے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں لاٹھی مار کے اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا, یا کسی کا مذاق اڑا کے طنز کر کے, کیونکہ اب تو یہ یوٹیوب چینلز کی وجہ سے ایک اور بڑا مسئلہ آ گیا ہے. ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ آ گئے ہیں سو کالڈ علماء کے اندر سے کہ جو بڑی اچھی اور پیاری اور محبوب باتیں بھی اتنے سخت لہجے میں طنزیہ انداز میں کرتے ہیں اور دوسرے مسالک کا یا فرقوں کا اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں کہ چیز اچھی ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی ہے. تو اسلام یعنی کہ دیکھیں ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا مقام قرآن شریف میں بھی فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں, مفہوم ہے کہ ہم نے ان کو بہترین اخلاق سے نوازا. تو اگر آپ ان کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں, جو علماء ماشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو پہ فخر بھی کرتے ہیں, ان کو کرنا بھی چاہیے کہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, تو ریپریزنٹیٹیوز کے اندر وہی خصوصیات, وہی کمالات اور وہی طبیعت ہونی چاہیے جو تعلیمات میں کہا گیا ہے.
اس طریقے سے، کیونکہ کسی کو صرف برا بھلا کہنے سے، کیونکہ اگر جو ان سے غیر مذہبی طبقہ ہے وہ مولویوں کو دیکھ کے ہی، جیسے میرے ساتھ بہت دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ اب وہ لمبی بات ہو جائے گی، کسی اور طرف چلی جائے گی، کہ باقاعدہ داڑھی دیکھ کے جھنجھلاہٹ پن کا اظہار کیا گیا ہے اور منہ بنائے گئے ہیں اور بعض لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا ہے. تو جب آپ یہ کچھ کریں گے تو آپ معاشرے کے اندر تال میل کیسے ڈیولپ کر سکیں گے؟ اسی طریقے سے اگر مولوی ہر ایک کو جہنمی سمجھنا شروع ہو جائے گا، ہر ایک کو برا سمجھ کے اس سے علیحدہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو اصلاح کس کی کرنی ہے؟ تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ میرا ایک دوست معظم بڑی اچھی بات کرتا ہوتا ہے کہ آپ تو سب کرتے ہیں، اصل اخلاق یہ ہے کہ کوئی آپ کو تو کہے اور آپ کہیں. تو میرا آج کی گفتگو کا صرف یہی وضاحت میں دینا چاہتا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صاحب کو مرید ہونے کی نیت سے کی وجہ سے میں بڑا کلیئر ہوں. انہوں نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہوئی ہے، نہ ہمارا کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی ہمارا مسلک ہے. سمپل سی بات ہے کہ انہوں نے فرما دیا ہوا ہے جو چیز ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس میں بحث نہیں ہے. یہ سمپل سا ہمارا دین بھی ہے اور مذہب بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء حضرات کو قابل نفرت نہ سمجھیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ آپ کی 70-80% آبادی اس ملک کی انہی لوگوں پہ اب ہے. آپ ان کو ریجیکٹ کر کے یا علیحدہ کر کے نہیں چل سکتے. مولوی حضرات یا جو عالم حضرات ہیں وہ اپنے اوپر کی گئی بات کو مشورے والی نیت سے لیں، اس پہ ناراضگی کا اظہار مت کریں اور آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ اپنے آپ کو اخلاقی نمونہ بنا کے پیش کریں تاکہ معاشرے میں بہتری ہو. اور ہاں، اگر کوئی 1,00,000 مولوی میں سے کسی 1-2 سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پورے اسلام کو ریجیکٹ نہ کر دیا کریں. یا بالکل اس طرح جس طرح میں نے ایل جی ایس کی اگزامپل دی، ایل جی ایس یا سٹی اسکول یا آئی بی اے یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی یا کراچی یونیورسٹی یا بلوچستان یونیورسٹی کے اندر بھی بہت کچھ ہو جاتا ہوتا ہے، لیکن وہ چل رہی ہیں، ان کو بند نہیں کر دیا کسی نے. کسی انڈیویجول کے ایکٹ کے اوپر آپ سارے ادارے یا سارے مذہب کو ریجیکٹ مت کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.